السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم غسل کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ غسل کا طریقہ بھی بتا دیں، تو سب سے پہلے اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے 3 دفعہ غرارہ کرنا۔ دوسرا فرض غسل کا ہے 3 دفعہ ناک میں پانی کا چڑھانا، اور تیسرا غسل کا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک پانی کا بہانا۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اب تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اکثر ساتھی کیا کرتے ہیں کہ صرف ایک چولو لیتے ہیں، اس میں پانی لے کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں اور ایک کلی بس کر دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو لیں، پانی سے بھریں یا کسی برتن کو لیں، تو اس کے ساتھ منہ کے اندر پانی ڈالیں اور منہ کو تھوڑا سا اوپر کریں کہ آپ کے منہ کا سارا حصہ پانی سے بھر جائے، کہ منہ کے اندر کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ پانی کو منہ کے اندر ڈال کے حلق تک پانی کو لائیں، غرارہ کریں۔ 3 دفعہ غرارہ کرنا یہ غسل کا جو پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ ناک کے اندر چلو سے پانی ڈالیں اور پانی کو تھوڑا سا جیسے پھول کو سونگھتے ہیں اس کو سونگھے اوپر کھینچے، تھوڑا سا منہ اوپر کر کے اس نرم حصے تک پانی کو چڑھانا جو ہے، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور اگر صرف پانی چلو میں لیں اور ناک کو صرف لگا دیں تو اسے غسل کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ اگر فرض پورا نہیں ہوگا تو وہ بندہ پاک بھی نہیں ہوگا، اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرض ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک پانی کا بہانا، 3 دفعہ پانی کا بہا دینا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور غسل کی کچھ سنتے ہیں اسے بھی ہم یاد رکھیں گے تو ہمارا غسل صحیح طریقے سے مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ نے غسل کا ارادہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ نے غسل کرنا ہے، اگر غسل جنابت ہے تو اس کی نیت کریں گے، حیض و نفاس کا غسل ہے تو اس کی مائیں بہنیں نیت کریں گی، اگر جمعے کے دن کے لیے ہم غسل کر رہے ہیں تو سنت غسل کی نیت کریں گے۔ تو جو بھی آپ نے غسل کرنا ہے اس کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد ہم باہر کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم پھر جب واش روم میں غسل خانے میں داخل ہوں گے تو بایاں قدم اندر رکھیں گے۔ پہلے اندر آ کے جب ہم اندر داخل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم جا کے اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 دفعہ دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد پھر ہم دونوں استنجا کریں گے، دونوں جگہوں کو دھوئیں گے۔ استنجے کی دونوں جگہ دھونے کے بعد پھر جسم کے اوپر اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اس نجاست والی جگہ کو ہم دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد پھر ہم نماز جیسا وضو کریں گے، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو اس میں صرف پاؤں جو ہیں وہ ہم نہیں دھوئیں گے۔ یعنی مکمل جب ہمارا غسل ہو جائے گا تو آخر میں پھر ہم جب اس مقام سے علیحدہ ہو جائیں گے تو اس وقت پھر اپنے پاؤں دھو لیں گے۔ تو اس میں بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اس لیے مسئلہ تھا کہ اگر آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی تختہ ہے، کوئی پتھر ہے، اونچی جگہ پہ آپ نہا رہے ہیں تو پھر آپ پہلے بھی پاؤں دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ نے آخر میں دوبارہ پاؤں دھونے ہیں۔ تو اس کے بعد سنت یہ ہے کہ اگر آپ سردی میں نہا رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو تر کر کے گیلا کر کے جسم کے اوپر مل لینا، جس طرح تیل ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ تو پھر سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ نے پانی ڈالنا ہے تو 3 دفعہ دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، پھر آپ نے 3 دفعہ بائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سر سے لے کے پاؤں تک آپ نے 3 دفعہ پانی بہا دینا ہے۔ اور اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ غسل کرنا ہے کہ جو 4 دیواری ہو۔ آپ نے پردے کے اندر غسل کرنا ہے، اور پھر غسل کے دوران قبلے کی طرف اپنا منہ
نہ کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم غسل مکمل کر لیں تو کسی صاف کپڑے کے ساتھ اپنے جسم کو پونچھ لینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ معمول کے مطابق باتیں تھیں، سنتیں تھیں، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں ان باتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس چینل کو لائک بھی کیا کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس مسئلے کا پتہ نہ ہو اور آپ کے توسل سے واسطے سے اسے بھی اس مسئلے کا پتہ چلے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو اس چینل پہ نئے ہیں اسے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی جو دبا دیں کہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔